We welcome you to our beloved channel, Qassasul Noor. آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لگے ہیں تو ذرا ٹھہر جائیے، یہ چند منٹ سن لیجئے، کیونکہ یہ بات صرف ایک رشتے کی نہیں، ایک پوری زندگی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی اللہ کی وہ امانت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت فرمایا، اور جس کی صحیح تربیت اور حفاظت کو جنت کا سبب قرار دیا۔ مگر افسوس، آج ہم اسی بیٹی کو ایسے گھروں میں دے دیتے ہیں جہاں ظاہری چمک تو بہت ہوتی ہے مگر دل خالی ہوتے ہیں، اخلاق کمزور ہوتے ہیں، اور رشتوں میں گرمی نہیں بلکہ سختی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات منسوب کی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کچھ مخصوص گھروں میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں جا کر بیٹی آہستہ آہستہ مرجھا جاتی ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ بائنہ حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں، مگر اس کا مفہوم، اس کی حکمت اور اس کی روح قرآن، سنت اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے پوری طرح ثابت ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک گہری نصیحت ہے جو ہر اس شخص کے دل کو ہلا دیتی ہے جس کے گھر بیٹی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اس ایک حدیث میں ہمارے پورے معاشرے کی اصلاح چھپی ہوئی ہے، مگر ہم نے اس کو الٹا سمجھ لیا ہے۔ آج رشتہ دیکھتے وقت سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، گاڑی کون سی ہے، گھر اپنا ہے یا کرائے کا، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں، وہ عورت کو عزت دینا جانتا ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح میں دولت یا نمود و نمائش کو ترجیح نہیں دی بلکہ تقوی، اخلاق اور کردار کو دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی اولاد تاریخ میں عزت اور وقار کی علامت بن گئی۔ جس گھر میں دین کمزور ہو وہاں بیٹی صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی مرجھا جاتی ہے، اس کی نماز متاثر ہوتی ہے، اس کا دل بے سکون رہتا ہے اور وہ ہنستی ہوئی بھی اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں عورت کو انسان نہیں بلکہ خدمت کے لیے پیدا کیا گیا سمجھا جاتا ہے، جہاں بیٹی یا بہو کی بات سننا بغاوت سمجھا جاتا ہے، جہاں اس کے آنسوں کو ڈرامہ کہا جاتا ہے، اور جہاں عزت صرف بیٹے کے حصے میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک معیار ہے جس پر پورا اترنے والا ہی حقیقی مرد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رویہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، خود محنت کرتے اور کبھی اپنی عظمت کو آڑے نہیں آنے دیتے تھے۔ سوچئے، اگر ایک گھر میں عورت کو عزت نہ ملے، اس کی بات نہ سنی جائے، اس کے جذبات کی قدر نہ ہو تو وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مرجھا جاتی ہے۔ اس کا وجود تو باقی رہتا ہے مگر اس کی خوشی، اس کا اعتماد اور اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ گھر ہوتے ہیں جہاں شادی عبادت نہیں بلکہ نمائش بن جاتی ہے، جہاں نکاح سادگی نہیں بلکہ مقابلہ بازی بن جاتی ہے، جہاں جہیز کم ہو تو تانے ملتے ہیں اور زیادہ ہو تو مزید مانگ پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نہایت سادگی سے کیا، نہ شور و غل، نہ فضول رسمیں، نہ بوجھ ڈالنے والی روایات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ جس گھر کی بنیاد لالچ پر ہو وہاں محبت زیادہ دیر نہیں ٹک سکتی، وہاں بیٹی ہر روز خود کو کم
کم تر محسوس کرتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ احساس بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اس گھر پر بوجھ ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے حضرت علی نے مرجھانے سے تعبیر کیا۔ بیٹی کا مرجھانا صرف یہ نہیں کہ وہ بیمار ہو جائے، بلکہ اصل مرجھانا اندر سے ہوتا ہے۔ جب وہ ہنستی تو ہے مگر دل سے نہیں، جب وہ بات کرنا چاہتی ہے مگر خاموش رہتی ہے، جب وہ دعا کرتی ہے مگر آنسوں کے ساتھ، اور پھر ماں باپ یہ کہہ کر خود کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم نے تو اچھے گھر میں دیا تھا، مگر یاد رکھیں اچھا گھر وہ نہیں جس کی دیواریں اونچی ہوں، اچھا گھر وہ ہے جہاں دل نرم ہوں۔ اے باپ ذرا رک کر سوچو، تم اپنی بیٹی کا رشتہ صرف ایک شخص سے نہیں، ایک پورے ماحول سے جوڑ رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مفہوم دل میں بٹھا لو کہ بیٹی نازک شیشے کی طرح ہوتی ہے، اسے وہیں رکھو جہاں اس کی قدر ہو۔ اگر تم نے صرف دولت، عہدہ اور ظاہری شان دیکھی اور دین و اخلاق کو نظر انداز کر دیا تو بیٹی ہنستی ہوئی رخصت ہوگی مگر اندر ہی اندر ٹوٹتی چلی جائے گی۔ یہ بات کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں بلکہ ایک درد بھری یاد دہانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ رشتے جوڑتے وقت آنکھوں سے زیادہ دل اور عقل کو استعمال کرو۔ بیٹی اللہ کی امانت ہے اور امانت وہیں دی جاتی ہے جہاں اس کی حفاظت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی، حقیقت پر مبنی اور اصلاحی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل قصص النور کے ساتھ جڑے رہیے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو نیک، با اخلاق اور دیندار ہم سفر عطا فرما۔ یا اللہ ہر بیٹی کو وہ گھر نصیب فرما جہاں اس کی عزت ہو، اس کے آنسوں کی قدر ہو اور اس کا دل سکون سے آباد رہے۔ آمین یا رب العالمین۔